بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات بہت ہی فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے، رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، عزتوں والی ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی رات ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ فضیلت والی رات لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نہ رمضان میں مغفرت فرماتے ہیں، نہ شب قدر کی رات کو مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے استاد کی بات نہیں کر رہا، کسی عالم فاضل کی بات نہیں کر رہا، کسی مفسر محقق کی بات نہیں کر رہا، کسی لیکچرار کی بات نہیں کر رہا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات کو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، اور اس جھنڈے کو کعبہ پر کھڑا کر دیتے ہیں، کعبۃ اللہ پر رکھ دیتے ہیں، اس کو گاڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، اور ان 100 میں سے 2 بازو صرف اور صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر کی رات کو کھولتے ہیں، اور اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ مشرق اور مغرب کو ان کے ساتھ ڈانپ لیتے ہیں، مشرق اور مغرب میں ان کو پھیلا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جو جماعت فرشتوں کی لے کر آئے ہیں ان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فرشتوں دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، مرد ہوں یا عورت ہوں، تمام لوگوں میں سے جو شخص بھی آج کی رات یعنی شب قدر کی رات کو کھڑا ہے، بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں تمام کے تمام لوگوں کو سلام کرو، ان کے ساتھ مصافحہ کرو، اور جو بھی وہ دعا کر رہے ہیں ان کی دعا پر آمین کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ صبح تک چلتا رہتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جو فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر آئے تھے ان تمام کو اکٹھا کر کے ان کو کہتے ہیں کہ اب ہمارا واپسی کا وقت آ چکا ہے، چلو واپس چلو۔ تو فرمایا کہ تمام کے تمام فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے سردار، اے جبرائیل علیہ السلام، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ رب العزت نے احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، مومنات کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت فرمائی، کرم فرمایا، اور تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی سوائے 4 لوگوں کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 لوگ کون ہیں؟ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم توجہ کے ساتھ سن لیجئے، میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے وہ شخص، اس شخص کی اس رات کو، شب قدر کی رات کو، جس رات تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتی جو شراب کا عادی ہو۔ شراب کے عادی شخص کی نہ رمضان میں مغفرت ہے،
نہ شب قدر میں مغفرت ہے، نہ ہی اس کی عید الفطر کی نماز پڑھتے وقت اللہ رب العزت جو پروانہ عطا فرماتے ہیں ایسے شخص کی اس وقت میں مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کا نافرمان چاہے 15-20 سال کا بچہ ہے، چاہے 30-40 سال کا مرد نوجوان ہے، اگر اس سے اس کی ماں ناراض ہے، اس کا باپ ناراض ہے، کہ وہ سمجھے کہ شب قدر کی رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا میرے محبوب نے فرمایا تیسرا وہ شخص جو تعلقات کو، رشتوں کو توڑنے والا ہو، جوڑنے والا نہیں بلکہ توڑنے والا ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا رشتوں کو توڑنے والے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 4 پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو اپنے دل میں کینے کو، حسد کو، بغض کو رکھتا ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے، بخشش نہیں فرماتے۔ اس لیے خدارا غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم ایسے لوگوں کی قطار میں تو نہیں کھڑے جو شراب کے عادی ہیں؟ کیا ہم ایسے لوگوں کی قطار میں تو نہیں کھڑے جو والدین کے نافرمان ہیں؟ کیا ہم ایسے لوگوں کی قطار میں تو نہیں کھڑے جن کا شمار رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے میں نہیں بلکہ توڑنے میں ہے؟ ہم ان لوگوں کی صف میں تو نہیں کھڑے، ہم ان لوگوں کی قطار میں تو نہیں کھڑے جو اپنے دلوں میں کینے کو، حسد کو رکھتے ہیں اور تعلقات کو توڑتے ہیں؟ اگر تو ہمارا شمار ان میں سے 4 اشخاص میں سے ایک شخص کے اندر بھی ہوتا ہے تو خدارا شب قدر سے پہلے ابھی 2 راتیں اور باقی ہے، 27 کی اور 29 کی، ان راتوں کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے، اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کر لیں، تاکہ جب اللہ رب العزت سرٹیفکیٹ عطا فرمائے کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا تو ہمارا بھی ان لوگوں کے میں شمار ہو